السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 16. ریسٹورانٹ کی بالائی منزل کے ایک ٹیبل پر اس وقت حالے سلطان اور عمر بیٹھے تھے. یہ ریسٹورانٹ جدید اور قدیم طرز کے مشترکہ کمبینیشن پر بنایا گیا تھا. اینٹوں والی رنگین دیوار پر آویزاں چنگیر جہاں قدیم لک دیتے تھے تو جدید طرز کے سٹائل پر بنے میز اور کرسیاں اور چھت سے لٹکتے فانوس جیسے کسی امریکن ریسٹورانٹ کی سیر کروا آتے ہوں. یہ ریسٹورانٹ ہر آنے والے کو اپنے ٹرانس میں لے لیتا تھا. لیکن حالے کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا، سو اس نے کسی چیز پہ زیادہ دھیان نہیں دیا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ویٹر کو پاس بلایا. 25-26 سالہ مؤدب ویٹر آرڈر نوٹ کروانے کھڑا ہو گیا. حالے نے ہاتھ چلا کر منع کیا تھا. مجھے یہاں مینیجر سے بات کرنی ہے. کہاں ہے وہ؟ ان سے جا کر کہو حالے سلطان آئی ہے، کچھ بات کرنی ہے ضروری. وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی. آس پاس بیٹھے لوگوں کے ٹیبل سے چھری اور کانٹوں کی آواز آتی تھی. پس منظر میں کوئی سنگر گانا بھی گا رہا تھا، ہلکی مدھم آواز، سافٹ سا میوزک. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، جب ایک خوش شکل سے آدمی نے حالے کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا اور دل سے مسکرایا تھا. حالے نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا تھا. حالے جواباً مسکرائی تھی. عمر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ایکس رے کر رہا ہو. لانگ ٹائم مس حالے سلطان، اس ریسٹورانٹ اور اس کے کھانوں نے آپ کو بہت مس کیا ہے. وہ اب میز کے قریب کھڑا خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا. شاید اس کو مسکرانے کی بہت عادت تھی. کاش کہ آپ کی یہ خوشامد مجھ پر کوئی اثر کرتی مینیجر صاحب. وہ بھی اسی خوشگوار لہجے میں بولی تھی. اب کہ اس آدمی کی مسکراہٹ سمٹی تھی جیسے کچھ یاد آیا ہو. آپ کے والد کی وفات کا سنا، مجھے بہت دکھ ہوا. مجھے مدحت اس کی فرسٹ کزن تھی، نے بتایا تھا. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور آپ کے بارے میں بھی سنا. خیر اٹس پرسنل، سو ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے. وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا. حالے کی آنکھوں میں کربناک سا تاثر ابھرا تھا لیکن بظاہر نارمل رہی. عمر بس یہاں وہاں دیکھ رہا تھا. وہ شاید بور ہو رہا تھا. آمین، وہ بس اتنا ہی بول سکی. اپنے والدین کی موت کا ذکر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، حالے نے اعتراف کیا تھا. خیر میں ایک کام سے آئی ہوں شہاب. اصل میں مجھے آپ کے ریسٹورانٹ کی ایک فوٹیج چاہیے. آئی ہوپ آپ منع نہیں کریں گے. وہ سیدھا مدعے پہ آئی تھی. اچھا، مجھے لگا آپ پھر ہماری کسی ڈش کو ورلڈ فیمس کروانے آئی ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہارون بھی نہیں آیا. کہاں ہے وہ؟ وہ ہر بات میں اپنی مطلب کا بات نکال لیتے تھے. عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا. ورلڈ فیمس ڈش کیسے؟ اس نے 4 لفظوں پہ مشتمل جملے میں سوال پوچھا تھا. شہاب پورا کا پورا عمر کی طرف مڑ گیا تھا. آپ نہیں جانتے؟ اوہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس دن ہمارے ریسٹورانٹ کی اوپننگ تھی اس دن حالے ہمارے ہاں فرسٹ کسٹمر تھیں. تب ان کے ساتھ ہارون بھی آئے تھے. سو ہوا یہ کہ ہم نے ان کو چکن شاشلک سرو کیا. انہوں نے کھایا لیکن جاتے وقت انہوں نے ہم سے کہا کہ اس میں پیاز کی مقدار زیادہ ہے، اگر ہم کم کر لیں تو یہ زیادہ اچھا بن سکتا ہے. لیکن شیف نے دھیان نہیں دیا. اور پھر ہر بار یہی ہوتا، لوگ شاشلک آرڈر کرتے لیکن ان کو ٹیسٹ پسند ہی نہیں آتا. وہ آدمی پوری فیلنگز کے ساتھ بتا رہا تھا. اس کے چہرے کے زاویے بتاتے تھے کہ وہ کہانی میں ڈوبا ہوا ہے. عمر بغور سن رہا تھا. اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا لیکن ہمارا شاشلک کسی کو پسند نہ آتا. اینڈ ون فائن ڈے ہم نے ریسیپی چینج کر دی. ہم نے پیاز کم کر دیے اینڈ گیس واٹ، اس کی بانچیں تک کھل گئی تھیں. ہمارا شاشلک پورے ایریا میں مشہور ہو گیا. عمر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. وہ بس اس باتونی آدمی کو سنے جا رہا تھا. اس دن کے بعد سے حالے ہماری فیوریٹ کسٹمر ہو گئیں. اب ہم جو بھی نئی ڈش متعارف کرواتے ہیں مس حالے کو سب سے پہلے بلاتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں. اصل میں ہمارے ریسٹورانٹ کے جو مالک ہیں نا، وہ ذرا وہمی سے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ حالے سلطان ہمارے لیے خوش بخت ہیں. یو نو
وہ ابھی کچھ اور بھی کہتا جب شہاب صاحب فوٹیج ملے گی؟ ہالے اس کی بات کاٹ کر ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ جی جی، چلے میں آپ کو دیتا ہوں فوٹیج، آپ کو کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ریسٹورانٹ کے سیکیورٹی روم میں بیٹھے تھے۔ ایک دیوار پہ بڑی اسکرین نصب تھی۔ اس کے سامنے ایک میز پر درمیانے سائز کی 3-4 اور اسکرینز نصب تھیں۔ ہالے اور عمر انہی درمیانے سائز کی اسکرین کے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ شہاب نے مطلوبہ فوٹیج دکھائی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ دونوں یہی فوٹیج دیکھے جا رہے تھے، جس میں وہ ڈرائیور ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا آدمی 40 کے لگ بھگ تھا۔ سادہ سی قمیض شلوار پہنے بیٹھے اس شخص کے چہرے پر برہمی تھی۔ اسی وقت ایک ویٹر ان کا پارسل لے آیا تھا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے جاتے ہی ایک دو مزید باتوں کے بعد وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حالے بغور اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، البتہ عمر کے تاثرات اب بھی سپاٹ تھے۔ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں شہاب؟ حالے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، شہاب کے بجائے عمر نے جواب دیا تھا۔ یہ 2 مہینے پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے۔ اس پر اسمگلنگ کا کیس تھا۔ یہ اب بھی بیل پر پھر رہا ہے۔ اس کے کیس کا انچارج انسپکٹر محمد خان تھا۔ میں اس سے ساری ڈیٹیلز لے لوں گا۔ یہاں پہ اور کچھ بھی کام کا نہیں ہے، چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حالے اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ اچانک یہ عمر کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ حالے نے اچنبھے سے اس کو دیکھا تھا۔ سر، کچھ اور بھی چاہیے کیا آپ کو؟ شہاب نے سوال کیا تھا۔ ہاں، آپ کے ریسٹورانٹ کے باہر کی فوٹیج، وہاں کی ساری سڑک کی فوٹیج آتی ہوگی نا؟ آپ نے کیمرے تو لگائے ہیں نا باہر؟ ای میل بھی کرو ساری فوٹیج مجھے، وہ عجلت سے کہہ رہا تھا۔ حالے اس کے کان کے پاس جھکی تھی۔ یہ میرا کیس ہے، اس میں تم کچھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تمہیں فوٹیج چاہیے تو پہلے مجھے بتانا ہوگا، کیوں؟ وہ خشک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اپنی آواز ہلکی کر لی تھی۔ جس گاڑی میں آپ اغوا ہوئی وہ گاڑی اسی سیلون والی گلی میں چھوڑ دی گئی تھی۔ وہاں سے آپ کو کسی اور گاڑی میں آگے لے جایا گیا تھا، اور وہ گاڑی صرف ایک ہی جگہ سے گزر سکتی ہے، اس ریسٹورانٹ کے سامنے والی سڑک سے، کیونکہ ان کے پاس گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ گلی آگے بند ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے کے اگلے 30 منٹ تک یہاں سے کون کون سی گاڑی گزری ہے۔ ان کی ڈیٹیلز میں نکلوا لوں گا، بس ایک بار گاڑی مل جائے۔ وہ اتنے آرام سے اور اتنی ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا کہ حالے کے علاوہ کوئی اور سن ہی نہ سکے۔ اور اگر وہ گاڑی 1-2 گھنٹے بعد گزری ہو، اور آدھے گھنٹے تک تو یہاں سے 100 گاڑیاں گزری ہوں گی، ہم کس کس گاڑی کے مالک کے پاس جاتے رہیں گے، کس کس کو بلیم کریں گے؟ وہ غیر آرام دہ تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک انویسٹیگیٹر ہے، اسے میں سب گاڑیوں کی نمبر پلیٹس بھیجوں گا، لیکن وہ مجھے صرف ان لوگوں کی پروفائل بھیجے گی جن پر شک کیا جا سکے۔ وہ اپنے کام میں ماہر ہے اور مجھے اس پہ بہت اعتبار ہے۔ وہ اب اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ اس نے پہلے ساری فوٹیج دیکھی اور پھر اسے اپنی ای میل پر بھیج دیا۔ اب وہ قدرے بہتر نظر آتا تھا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہاب کے چہرے کے تاثرات صاف بتاتے تھے کہ اسے یہ عمر حیات کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے تو بولنے ہی نہیں دیا۔ اوہ، وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی حالے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ ہارون کو دیکھ کر دل چاہا تھا اس سے ہر بات کہہ دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جیسے دل سخت ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آدھے شہر میں وہ ہارون کے ساتھ جاتی رہی تھی، کیا اتنی جلدی وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ہٹا سکتی تھی؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں اسے ہارون ایک بار بھی یاد نہ آئے؟ لاتعداد سوچیں تھیں جو اس کے دماغ میں تھیں۔ پھر ایک دم سے معراج سلطان کا خیال آیا تھا۔ روح تک زخمی ہونے لگی تھی۔ اسی وقت عمر نے اس کو مخاطب کر لیا تھا۔ میرا فون مل سکتا ہے؟ میں اسی انویسٹیگیٹر سے بات کر لوں۔ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، اس کے گھر چلتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو
پاگل ہوں؟ تمہارے ہائر کیے ہوئے انویسٹیگیٹر پر یقین کر لوں گی، وہ بھی تمہاری طرح کا ہوگا، جھوٹا اور فراڈ۔ مجھے تم سے جڑے لوگوں پر بالکل بھی اعتبار نہیں ہے، میں اپنا کام کر لوں گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ پیسوں اور کام کے معاملے میں اپنی باپ کی بھی نہیں مانتی، اپنا غلط کام پوری ایمانداری سے کرتی ہے۔ اگر آپ اسے صرف 5,000 زیادہ دے دیں تو وہ اپنی ماں کی ڈیٹیلز بھی بھیج دے گی۔ وہ کام کے معاملے میں رشتہ داریوں کی قائل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس لیے اس کا پتہ دے رہا ہوں کیونکہ میں یہاں کا حصہ ہوں، اس سسٹم میں سانس لیتا ہوں۔ مجھ سے بہتر یہاں کے لوگوں کو آپ نہیں جانتی۔ اپنی نفرت کو ایک طرف رکھیں اور ٹیم بن کر سوچیں۔ حالے نے جواب دیے بغیر گاڑی کا شیشہ نیچے کر لیا تھا۔ اسے اے سی کے باوجود گھٹن سی ہو رہی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ ایک بار پھر بولی تھی، جب اس دن میں نے نکاح کے لیے ہاں کیا تھا، کیا تب میرے بابا خوش ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے اس بارے میں تم سے کچھ کہا؟ اس کے لہجے میں انجانے سے خدشے تھے۔ عمر نے اس کو نہیں دیکھا، وہ سامنے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد حالے کو اس کی آواز سنائی دی، وہ بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں دوسری بار اتنے خوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے واقعی مجھ سے یہ کہا تھا۔ پہلی بار کب ہوئے تھے؟ وہ شاید کچھ اور سننا چاہتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئی تھیں، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ لی۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو عمر کو اس کی آواز گیلی سی لگی۔ میں اپنے گلٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ مجھے ختم کر دے گا۔ میں آخری بار اپنے باپ کے گلے نہیں لگی، یہ بات میرا دل چیرتی ہے۔ ہر روز ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے جسم پر تیزاب پھینک دیا ہو، بالکل ویسی جلن، ویسی اذیت ہوتی ہے۔ ایسے میں مجھے ایک مرہم چاہیے جسے میں اپنے دل پر رکھوں، کوئی ایسی بات جس نے آخر میں میرے باپ کو خوشی دی ہو۔ لیکن افسوس، جس بات نے ان کو خوشی دی ہے وہ میرا سب سے بڑا غم ہے۔ وہ ہنوز باہر دیکھتی بول رہی تھی۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ کوئی بھی گلٹ کبھی دل سے ہمیشہ کے لیے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ کبھی اپنے دوستوں سے جھگڑے کا گلٹ، کبھی محبوب کی باتیں نہ ماننے کا گلٹ، اور کبھی مرے ہوئے ماں باپ کی کسی نہ مانی گئی بات یا کسی ادھوری رہ گئی خواہش کا گلٹ، ان کی خدمت نہ کرنے کا گلٹ، ان سے لڑنے یا اونچی آواز میں بات کرنے کا گلٹ۔ یقین مانیں، یہ گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ بات پھر وہی ہے، ہم اس کو نکال نہیں سکتے، کچھ بھی کر کے ہمیں کبھی کبھی اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گلٹ کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ حالے جو بغور اس کی بات سن رہی تھی، اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ گلٹ کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہی کام، وہی غلطی دوبارہ نہ دہرانا، بس یہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر دوست سے بنا بات جھگڑے ہیں تو اگلی بار ایسا نہ کرنے کا عہد، معافی مانگ کر یا پھر دوبارہ بات کر کے تعلق کو بہتر کر لیں۔ اگر محبوب کی کوئی بات نہیں مانی، اس کی کوئی شرط پوری نہیں کی، اس کی نصیحت نہیں مانی، تو پہلے سوچیں کہ آیا وہ صحیح تھا بھی یا نہیں۔ خود کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی سے بات کرو، کسی سے شیئر کر لو، اور پھر اپنی اصلاح کرو۔ دوبارہ وہی عمل مت دہراؤ۔ وہ سڑک کو دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا۔ اب آتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے۔ کوئی گلٹ، یہ گلٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ماں یا باپ سے جھگڑے یا بدتمیزی کا گلٹ ہے تو آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسم کھا لو اور واقعی ایسا نہ کرو۔ ان سے محبت سے بات کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں رہا تو دوسرے پیرنٹ کی وہی بات مان کر اپنے گلٹ سے ڈیل کرو۔ اس طرح گلٹ ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ مصروف ہو جائیں گے ایک اچھے اور مثبت کام میں، اور اس گلٹ کو آپ پر حملہ آور ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر مل بھی گیا تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہو کہ اب آپ خود پہ کام کر رہے ہو، آپ خود کو بہتر بنا رہے ہو، آپ وہی غلطی دوبارہ نہیں کر رہے۔
تو اب اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہیں ختم کرے۔ اسے اگر رہنا ہے تو دل کے کسی کونے میں پڑا رہ سکتا ہے، سکتا رہے، پڑا رہے، لیکن آپ کو ہرٹ نہ کرے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایک طلسم سا تھا جو چھناکے کے ساتھ ٹوٹا تھا۔ ہالے بس اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تمہارا بابا سے کیا تعلق تھا؟ ہالے نے کافی دیر بعد پھر ایک سوال کیا تھا۔ معلوم کریں۔ وہ سڑک پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ ہر چیز تھالی میں پیش ہو کر نہیں مل سکتی آپ کو، خود ڈھونڈیں، معلوم کریں، جان لگائیں۔ کچھ سوالات کے جواب پوچھے نہیں جاتے، ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی سوال ہے۔ ہالے نے کوئی جواب نہیں دیا، یا وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کہانی کا وکٹم کیسے ہے، لیکن نہیں پوچھ سکی۔ وہ اسے کیا کہتی کہ اس کے باپ نے خواب میں آ کر یہ سب بتایا ہے، یا پھر یہ کہتی کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ خواب تھا بھی کہ نہیں۔ اس کی بات کی کوئی لاجک تھی ہی نہیں۔ وہ خاموش رہی۔ عمر بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ باہر آسمان سیاہ سے سیاہ تر ہوتا گیا۔ سلطان منزل کی ویرانی قبرستان کے سناٹے کو مات دیتی تھی۔ فروا اور مہر لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی کافی پی رہی تھیں۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ شمس، سلطان اور سفیر اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ یوسف سلطان تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے تھے۔ اس وقت کرسی پر بیٹھی مہر ماں دور آسمان کو تاریک ہوتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مہر، میں کتنی خوش ہوں؟ فروا کی طمانیت بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں؟ مہر کی آواز بوجھل تھی۔ میرے پاس اب سب کچھ ہے۔ تم میری بہو بن گئیں۔ میرے شوہر کو اس کا خواب مل گیا۔ اس گھر سے نگین کی کاربن کاپی نکل گئی۔ جیسا میں نے چاہا تھا سب ویسا ہی ہوا۔ عالم ارواح میں موجود کئی روحوں کو سکون نصیب ہوا ہوگا۔ وہ آنکھیں موندے پرسکون سی کہہ رہی تھیں۔ میری بہن کے بارے میں اس طرح مت بولیں۔ مہر نے ان کو ٹوکا تھا۔ میں اسے بہت یاد کرتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ لڑکا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا۔ وہ اسے پیسے تک نہیں دیتا۔ آج اس نے اپنی ساری جولری منگوائی ہے مجھ سے۔ اللہ جانے کس حال میں ہوگی، کیا ضرورت پیش آئی ہوگی اسے۔ وہ آسمان کو دیکھتی بول رہی تھی۔ فروا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ میری بلا سے، وہ بھاڑ میں جائے۔ سفیر ڈرنک کرنے لگے ہیں مومانی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں ان کو کیسے روکوں۔ وہ بہت اپسیٹ ہیں۔ ان کا دل بری طرح ٹوٹا ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں دوبارہ اسے جوڑ پاؤں گی۔ مہر نے بات بدل لی تھی۔ فروا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مہر، تم ایک عورت ہو، تم سے ایک مرد قابو میں نہیں آ رہا۔ کیا تمہیں یہ سب بھی میں بتاؤں؟ اسے محبت دو، اپنا عادی بناؤ، وہ خود ہی تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ تم محنت کرو، بغیر محنت کے گھر نہیں بنتے۔ اس کے لیے اگر حالے سلطان کا لیسر ورژن بننا پڑے تو بن جاؤ، خیر۔ یہ بتاؤ بابا جان کا کیا سلوک ہے تمہارے ساتھ؟ مہر دل کھول کر مسکرائی تھی۔ ابا میرے ہیں مومانی۔ ان سارے کرائسس میں ایک بات ہے جو اچھی ثابت ہوئی ہے۔ مہر ماں کو یوسف سلطان مل گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ سارا دن مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور تو اور انہوں نے میرا ہاتھ چوما۔ کین یو بلیو اٹ؟ انہوں نے میرا ہاتھ چوما۔ مجھے میرا باپ مل گیا ہے، مجھے ابا مل گئے ہیں۔ نعمت تو اللہ نے مجھے دی ہے، کرم تو اس کا مجھ پر ہوا ہے۔ آپ کیا خوش ہوں گی جتنی میں ہوں، اور تمہیں خوش دیکھ کر میں خوش ہوں، کیونکہ اس دنیا میں تمہیں فروا سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ تم مجھے سفیر سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ فروا سلطان تمہارے لیے مر بھی سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے یاد دہانی کروا رہی تھیں۔ مہر دور آسمان کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک 3 منزلہ بلڈنگ کے دوسری منزل کے ایک فلیٹ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ عمر نے بیل بجائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور ایک 27-28 سالہ دبلی پتلی سی لڑکی دروازے پر نمودار ہوئی تھی۔ عمر کو دیکھ کر وہ دل سے مسکرائی تھی۔
اس کی رنگت سانولی تھی، آنکھیں سنہری، بال چھوٹے کٹے ہوئے جو بمشکل گردن کو ڈھانپتے تھے۔ اس نے ڈھیلی سفید شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ بہت پرکشش تھی، بہت زیادہ، اتنی کہ اگر کوئی اس کو ایک بار دیکھے تو دوبارہ ضرور دیکھنا چاہے۔ الفا عمر، آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ نروٹھے پن سے شکوہ کر رہی تھی۔ الفا اس بھیڑیے کو کہا جاتا ہے جو سفر کے وقت قافلے کا سردار ہوتا ہے۔ عمر بغیر جواب دیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس لڑکی کی نظر حالے پر پڑی تھی۔ چونکہ وہ عمر کے پیچھے کھڑی تھی سو اس کو نظر نہیں آئی تھی یا پھر اس نے دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ تم بھی آ جاؤ۔ اس نے اب حالے کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ اندر آؤ تو فلیٹ کی ساری دیواروں پہ جا بجا اسٹکی نوٹس لگے تھے۔ فلیٹ کی حالت ابتر تھی۔ صوفے پر رکھے کشن اب زمین کی زینت بنے پڑے تھے۔ کافی کے خالی مگ اور آرڈر کیے ہوئے کھانے کے ڈبے میز پر پڑے تھے۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پھوہڑ تھی۔ عمر نے ناپسندیدگی سے اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ لڑکی اب بھی چپتی نظروں سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ مس لیل سکندر، میں نے آدھا گھنٹہ پہلے تمہیں کال کی تھی۔ اگر تم چاہتی تو گھر کو صاف بھی کر سکتی تھیں۔ وہ کھانے کے ڈبے اٹھاتا ہوا بول رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا الفا عمر اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ورنہ ضرور سارے گھر کو رگڑ رگڑ کے صاف کرتی۔ وہ اب نیچے پڑے کشن اٹھاتی کہہ رہی تھی۔ حالے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ عمر بغیر کچھ کہے ڈبوں کو کچرے میں پھینک آیا تھا۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں، وہ سنگل صوفے کی طرف اشارہ کرتا حالے سے کہہ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی تھی، غیر آرام دہ سی۔ چند منٹ تک عمر اور لیل چیزیں سنبھالتے رہے۔ اب لیلا کا فلیٹ ذرا بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ عمر حالے کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ لیلا اس کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ بیچ میں لکڑی کی میز رکھی تھی۔ یہ میری بیوی ہیں، حالے سلطان۔ عمر نے گلا کھنکار کر تعارف کروایا تھا۔ حالے نے سلگ کر اس کو دیکھا تھا۔ لیلا اب غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے میں جانتی ہوں اس رپورٹرز کو جو تعارف کروایا تھا تمہاری بیوی نے، اسے بھول کون سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ عام سا تھا۔ میں یہاں آپ کے پاس ایک کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اگر ہم میری پرسنل لائف کو ڈسکس کرنے کے بجائے وہی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حالے اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ لیلا، سکندر نے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں نے سوچا پہلے کچھ باتیں ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ کام کے وقت میں کوئی فضول بات نہیں کرتی، لیکن خیر جو تم چاہو۔ بتاؤ کیا کام ہے؟ کیا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عمر نے تمہیں اغوا کیسے کیا تھا؟ وہ ہتھیلی تھوڑی طرح جمائے پرتجسس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ عمر آپ کا دوست ہے، کیا آپ اس کے بارے میں بھی مجھے معلومات دیں گی؟ حالے ذرا حیران ہوئی تھی۔ میرے کام میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا۔ اگر تم کہو تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دوں گی۔ اور ایک اور بات، الفا عمر صرف میرا دوست نہیں ہے۔ اگر تم نہ آتی تو اب تک میں اس سے شادی کر چکی ہوتی۔ وہ حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر جو چتاتی نظروں سے حالے کو دیکھ رہا تھا، لیلا کی آخری بات پر گڑبڑا گیا تھا۔ میری طرف سے ابھی قاضی بلوا لیں۔ اوکے۔ سو مجھے کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیل چاہیے اور ایک آدمی ہے اس کے بارے میں بھی معلومات چاہیے، لیکن ذرا جلدی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے پاس فوٹیج ہے، آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ اوکے؟ حالے نے آخر میں سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں گاڑیوں کو نہیں، لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہوں۔ یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن خیر تمہارا یہ کام میں کسی اور سے کروا دوں گی، اور جس آدمی کی ڈیٹیل تمہیں چاہیے کچھ دنوں تک مل جائیں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی اس کام کو جلد از جلد کر لوں۔ یہ تمہیں میرا فیور ہوگا۔ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ لیکن میں آپ کو پھر بھی پے کروں گی۔ حالے مصر ہوئی تھی۔ لیلا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنی، میں نے کب کہا کہ میں تمہارا کام فری میں کروں گی؟ فیور کا مطلب تھا میں تمہارا کام جلدی کروں گی۔ پیسوں کے معاملے میں اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتی۔ 1 گھنٹے کا 3000 چارج کروں گی۔
منظور ہے تو ڈیٹیلز ای میل کر دو، وہ کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوکے مجھے منظور ہے، حالے نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ عمر ان دونوں سے بے نیاز اپنے موبائل پہ کسی کو میسج کر رہا تھا۔ ای میل ایڈریس لکھو پھر، وہ وہیں سے بول رہی تھی۔ اپنا ایڈریس لکھوانے کے تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں 3 مگ لیے چلی آئی تھی۔ لیلا کے کافی پیتے ہوئے حالے نے اس کو فوٹیج بھیج دی تھی۔ باقی سارے معاملات بھی طے ہو گئے تھے، تبھی حالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کافی نہیں پی تھی، اس کا کپ انچھوا رکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر اٹھا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے باہر تھے جب لیلا نے عمر کو کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ حالے نے اس طرف نہیں دیکھا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اب عمر کی طرف دیکھ رہی تھی، جانچتی، ایکس رے کرتی نظریں۔ اس کو اس سب میں کیوں گھسیٹ رہے ہو الفا؟ تمہیں نہیں لگتا یہ اس کا ٹائپ نہیں ہے؟ وہ ایک مغرور ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہے، اسے فیشن اور کھانوں تک رکھو، وہ اس ماحول میں سروائیو نہیں کر سکے گی۔ اس کے اندر اب بھی معصومیت باقی ہے، وہ یہ سب نہیں جھیل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ عمر نے نرمی سے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولنا شروع کیا تھا۔ جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے نا، وہ پھر سب کچھ جھیل سکتی ہے۔ تمہیں پتا تو ہوگا وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے آخری وقت پہ مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خدا کے بعد میرے حوالے کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہوگی ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو روٹی، کپڑا اور مکان یہ سب کچھ دوں یا پھر ان کو ٹپیکل بیوی بنا کر رکھوں۔ ان کا مطلب میں سمجھ گیا تھا اور اب میں وہی کر رہا ہوں۔ تم مجھے کرنے دو، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو۔ معصوم تو تم بھی تھی لیلا، تم نے بھی تو سروائیو کیا ہے نا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، جبکہ لیلا اب بھی متذبذب تھی۔ میں یتیم تھی عمر، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں تھا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ بس پھر فکر مت کرو، اب وہ بھی یتیم ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھ رکھا ہے۔ ایسا یتیم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تم اس کو چھوڑو، اس کے لیے عمر حیات ہے۔ اپنا کام کرو، اوکے؟ وہ اس کو اسی دروازے پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب وہ دونوں لیلا کے فلیٹ سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ حالے نے آتے ہی شیشہ کھول دیا تھا۔ اس نے شام میں بھی یہی کیا تھا۔ عمر نے نوٹ کیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیا؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا تھا۔ تم مجھ سے صرف کام کے وقت مخاطب ہوا کرو، مجھے تمہاری آواز سے کوفت ہوتی ہے، اور میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو۔ تمہارا اور میرا تعلق صرف کام تک ہے۔ آئندہ کسی کے سامنے مجھے اپنی بیوی متعارف مت کروانا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ آپ کو صرف میرا ہی قصور کیوں لگتا ہے؟ آپ کی شادی سفیر سے نہ ہو اس کے لیے آپ کی چچی بھی تو آپ کے اغوا میں شامل ہو سکتی ہیں۔ میں بھلا ایسی کوئی حرکت کیوں کروں گا؟ اس بات کا کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو صحیح، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ جب کوئی لڑکی سارے جہاں میں بدنام ہو جاتی ہے، جب اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کی محبت اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کے خاندان والے اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں، اس کا باپ اس کی شادی اسی کے مجرم سے کروا دیتا ہے، تو تصویر کا کوئی اور رخ نہیں نظر آتا۔ پھر چیزوں میں لاجک نہیں نظر آتا، بس جو چیز نظر آتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے۔ اور میں نے خود کو تمہاری گاڑی میں، تمہارے گھر میں دیکھا ہے، اس لیے میرے لیے یہی حقیقت ہے۔ تم پر عمر، میں تم پر اعتبار نہیں کرتی، سو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا اعتبار کروں تو تمہیں اس کو کمانا ہوگا۔ اعتبار بھیک میں نہیں ملتا۔ تم میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت لاؤ، میں کر لوں گی اعتبار، میں مان لوں گی تمہاری بات۔ وہ اب بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے میں تپش تھی۔ آپ اپنے معاملے میں نہ صحیح، جج صاحب کے معاملے میں تو مجھ پر اعتبار کر ہی سکتی ہیں۔ وہ مصر ہوا تھا۔ حالے نے چہرہ اس کی جانب موڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ عمر نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ اس دن میرے باپ کے آفس میں میرے چچا اور میرے باپ کے قاتل کو دیکھ کر تمہارا خون نہیں کھولا۔
تم نے ان سے معذرت کی، تم ان کے سامنے جھکے عمر۔ اس دن تم نے اپنا رہا سہا مقام بھی کھو دیا۔ ایک ذرا سا جو کہیں اعتبار تھا نا کہ تم میرے باپ کے ساتھ مخلص ہو، تم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تم ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔ تم صحیح کہہ رہے تھے، مرنے والا میرا باپ ہے، تمہارا نہیں۔ اس دن میں نے دیکھ لیا۔ اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی۔ عمر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے، جیسے بہت سارا اشتعال اندر دبا لیا ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میری جج صاحب سے محبت کو جج کریں۔ اس دن مس ہالے، اس دن شمس کو وہاں دیکھ کر میرا خون بھی کھولا تھا۔ میرا دل بھی کیا تھا کہ میں چیخوں، چلاؤں، غصہ کروں، روؤں یا پھر شمس کو مار دوں۔ ہاں، یہ آسان تھا۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی تب میں آپ کی طرح رو نہیں رہا تھا۔ میں اپنی گن لوڈ کر کے سلطان منزل گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور ہالے سن رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا، اس طرح تو وہ ایک ہی بار مر جائے گا۔ یہ موت تو بس خدا کے اختیار میں ہے، کیا ہوگا کہ بچ جائے۔ نہیں، میں اس کو ایسے نہیں مار سکتا تھا۔ میں اس کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ میں بزدل ہوں، اس لیے کیونکہ میں بھیڑیا ہوں، اور میں بھیڑیے کی طرح شکار کروں گا۔ 2 قدم پیچھے ہو کر وار کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ہالے نے تعصب سے اس کو دیکھا تھا، افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور پھر بولی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی ایک ایسے جانور سے خود کو ملاتے ہوئے جس کا نام ہم تب لیتے ہیں جب کسی کے ساتھ انتہا کا ظلم ہوا ہوتا ہے، جہاں بے حسی کی داستان رقم ہوئی ہوتی ہے، جہاں صفاقی ہو، جہاں بے جا دہشت ہو۔ وہ ایک غلیظ جانور ہے، تم اشرف المخلوقات ہو کر بھی خود کو ایک جانور سے ملا رہے ہو۔ اس کی آواز میں ملامت تھی۔ عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا، بھیڑیا ظالم ہے، صفاق ہے، بے حس بھی ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے دشمن کے لیے۔ بھیڑیا جنگلوں سے نکل کر ریپ نہیں کرتا، بھیڑیا ایٹم بم نہیں گراتا، بھیڑیا گن اٹھا کر لوگوں کو نہیں مارتا، بھیڑیا بم دھماکے نہیں کرتا۔ آپ کہتی ہیں بھیڑیا غلیظ ہے، کیا ہم انسانوں سے زیادہ؟ بھیڑیا اپنی محرم مؤنث پر جھانکتا تک نہیں، بھیڑیا قبر میں لیٹی عورتوں کو نکال کر زیادتی نہیں کرتا، بھیڑیا اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم نہیں چھوڑ کر آتا، بلکہ جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ ان کے لیے کھانا لاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات سے بے وفائی نہیں کرتا، وہ ایک مؤنث بھیڑیا کے ہوتے ہوئے کبھی دوسری کو دیکھتا تک نہیں، وہ ہر دوسرے مرد کی طرح اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہم اشرف المخلوقات کی طرح اپنے دینی بھائیوں کو گدھے اور کتے کا گوشت نہیں کھلاتا، وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا، نہ کھلاتا ہے۔ بھیڑیا کبھی اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا، اسے جس دن قید کر لو وہ اسی دن کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی طرح غلامی پسند نہیں کرتا، آزاد تو ہم پیدا ہوئے تھے، عقل و شعور تو ہم میں ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں بن گئے غلام؟ بھیڑیا تو انتہائی نفیس اور مہذب جانور ہے، گند تو ہم انسانوں نے پھیلایا ہے، ظلم تو ہم انسان کر رہے ہیں، صفاقی تو ہم پہ ختم ہے، غلیظ ترین تو ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئندہ اگر کہیں کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو تو یہ مت کہیے گا کہ انسان بھیڑیا نکلا، بلکہ یہ کہیے گا کہ انسان کی انسانیت ختم ہو گئی، کیونکہ بھیڑیا برا نہیں ہوتا، انسان زیادہ برا ہوتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کبھی بھی طنز نہیں ہوتا تھا، برتری کی خواہش نہیں ہوتی تھی، اپنی بات منوانے کی ضد نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسے بات کرتا تھا جیسے کسی بہت ہی عزیز چھوٹے بچے کو سوال سمجھایا جا رہا ہو۔ ہالے اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ اپنی باتوں سے لاجواب کرتا تھا۔ ہالے نے اعتراف کیا تھا۔ شاہد ولا کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ ہارون شاہد اپنے کمرے میں ایزل اور کینوس کے سامنے کھڑا ایک منظر پینٹ کر رہا تھا۔ گرے آنکھوں والا ایک لڑکا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتی سیاہ آنکھوں والی لڑکی۔ لڑکے کی آنکھوں میں کرب تھا جبکہ مقابل کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ اب اس کے پاس رنگ بھی تھے، برش بھی تھے اور رنگوں کی پہچان بھی، بس آنکھوں کی چمک جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے ہلکے سے نوک کیا تھا۔ ہارون کم ان کہہ کر پھر سے پینٹنگ میں محو ہو گیا تھا۔
دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ایک 16 سالہ لڑکا کھڑا تھا، سیاہ جینز شرٹ میں ملبوس۔ وہ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ پا کر ہارون نے مڑ کر دیکھا تھا اور چونک گیا تھا۔ حسن تم؟ آؤ بچے اندر، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہارون خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ حسن بغیر کچھ کہے اندر آ گیا تھا اور کونے میں رکھے شاہانہ سے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ ہارون نے اپنے کمرے میں رکھی منی فریج سے 2 سافٹ ڈرنک کے کین نکالے تھے۔ ایک اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا حسن کو تھماتے ہوئے اس کے سامنے دوسرے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اتنی رات میں کس کے ساتھ آئے ہو؟ اس نے جیسے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع تلاش کیا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ، اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا تھا۔ اس وقت؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ تم اس وقت مت نکلا کرو حسن، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تفکر سے کہہ رہا تھا۔ آج میرا رزلٹ تھا، میں نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کیا ہے، پہلے نمبر پر آیا ہوں میں۔ وہ کین کو اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون خوش ہو گیا تھا۔ کیا واقعی چیمپئن تم نے پھر سے کر دکھایا یار، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ چلو تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ جو کہو گے وہی ملے گا۔ دل خوش کر دیا تم نے چیتے، براوو۔ وہ چہکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اماں، ماموں، آپ، مہر آپی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا نا؟ کسی کو میرا رزلٹ یاد نہیں تھا۔ میں نے آج پورا دن انتظار کیا، کسی نے مجھے مبارکباد نہیں دی، حالے نے بھی نہیں دی۔ اس کو دینی چاہیے تھی، اس کو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ بابا کو کبھی میرا ٹیسٹ تک نہیں بھولتا تھا، وہ مجھے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے تھے۔ میرے رزلٹ والے دن وہ شام میں مجھے میری مرضی کی جگہ لے کر جاتے تھے۔ میرے بابا کے بعد حالے کو یہ سب کرنا چاہیے تھا، وہ میری بڑی بہن ہے۔ میں نے ان بچوں کی سٹوریز بھی دیکھی ہیں جو سیکنڈ آئے تھے، وہ سب کہیں نہ کہیں گھومنے گئے ہیں، کہیں ڈنر کرنے گئے ہیں، ان کو گفٹس ملے ہیں، اور میں فرسٹ آیا ہوں لیکن پھر بھی کسی نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ وہ چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ ہارون کو اس کی آواز گلوگیر سی لگی، اسے بے اختیار پچھتاوا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئی ایم سوری حسن، ریئلی آئی ایم۔ میں کفارہ ادا کروں گا جیسے تم چاہو، اور حالے سے ناراض مت ہو، وہ ٹراما سے گزر رہی ہے، اس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے اس کو سمجھو یار۔ حسن نے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھائی تھیں۔ ٹراما میں ہے وہ؟ ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو ریسٹورانٹ جاتے دیکھا ہے، وہ بھی اس عمر کے ساتھ۔ جانتے ہیں آپ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ میں تو اس سے ملنے جا رہا تھا لیکن اسے اس آدمی کے ساتھ دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ اس کو اب ضرورت نہیں ہے میری ہارون بھائی، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ حسن کام ڈاؤن یار، وہ اس آدمی کے ساتھ کسی کام سے ہی گئی ہوگی، تم اس کو تھوڑا اسپیس دو اور تم خود کو بھی کچھ وقت دو۔ تم بالکل نیڈی اور ڈیسپریٹ لگ رہے ہو، ایسا مت کرو اپنے ساتھ۔ اپنی بہن کو سمجھو، اس کا غم تمہارے غم سے بڑا ہے۔ آج میں بھی ملا تھا اس نے مجھ سے بھی یہی کہا کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں، اس کے سامنے نہ آیا کروں، مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تم سے کم از کم کچھ کہا تو نہیں نا؟ وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ حسن سب کچھ بھول کر اس کو دیکھے گیا۔ اس نے آپ سے دوستی ختم کر دی؟ مطلب اب آپ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہوں گے؟ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی اور آپ پھر بھی اتنے کول ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا میری بہن نے آپ کے ساتھ ہر تعلق ختم کر دیا اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مطلب آپ نے واقعی میری بہن کو دھوکہ دیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہارون نہیں اٹھا تھا، وہ اسی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے کہا مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم دونوں کا تعلق برقرار ہے، وہ اب بھی میرے لیے فیل کرتی ہے۔ جس دن اس نے یہ کہا کہ اس کو میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا تعلق تب ختم ہوگا اور اس کی نوبت میں آنے نہیں دوں گا۔ حسن بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تعلق میرے لیے زندگی ہے حسن، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے زبردستی شادی نہیں کی، صرف اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت نہ کرے۔
یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن دیکھو وہ ہی ہوا۔ مگر تم دیکھنا میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس پہ گیو اپ نہیں کروں گا۔ مجھے ہماری دوستی اور حالے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس تعلق کو دوبارہ بنا لوں گا، چاہے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ حسن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری بہن کو ہرٹ مت کرنا ہارون بھائی، میں اس دفعہ معاف نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ ہارون نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ اور ابھی ذرا دیر پہلے جو غیبت کر رہے تھے اس کا کیا؟ ہاں، غیبت نہیں تھی وہ، بس اس کو عمر کے ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول جاتا ہے۔ ایک تو اس نے میری بہن کو اغوا کیا، اور پھر اب پتہ نہیں کس بات سے اس کو اتنا دھمکا رکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ فراڈیا آدمی، وہ سلگ کر بولا تھا۔ وہ دونوں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں حسن، اور مجھے لگتا ہے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ کھوئی ہوئی چیز کو سب سے پہلے اپنے گھر میں ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہارون مسکرا دیا تھا دل کھول کر۔ کیونکہ میں سلطان منزل جا سکتا ہوں، وہ دونوں نہیں، اور گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ حسن نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن میں تو پاگل ہوں، اور پاگل سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ ہی وار کرتے ہیں۔ خیر چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتے آگے بڑھ گیا تھا۔ جس کمرے میں ہالے رہ رہی تھی، یہ کمرہ عمر کے مقابلے میں ذرا چھوٹا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو سامنے والی دیوار کے ساتھ بیڈ رکھا تھا، ایک طرف بڑا سا صوفہ، اور بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ الماری میں اب کچھ کپڑوں کا اضافہ ہوا تھا جو کہ حالے نے شانوں کو پیسے دے کر صبح منگوائے تھے۔ کچھ کپڑے مہر نے بھیجے تھے۔ بس شکر یہ تھا کہ اسے کسی اور کے کپڑے نہیں پہننے پڑ رہے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی کچھ سوچ رہی تھی جب عمر بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ حالے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ عمر کو دیکھ کر ایک بار پھر اشتعال اود کر آیا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے ناک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ اصل میں میری نوکری کی وجہ سے ہر جگہ بغیر اجازت جانے کا عادی ہو گیا ہوں۔ کبھی ریڈ تو کبھی چھاپا، کبھی کسی کو اٹھا کر لانا ہے تو کبھی کسی کے اڈے پہ پولیس لے کر جانی ہے۔ اب اجازت لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے سلگ ہی تو گئی تھی۔ تم مجھے اپنی قابلیت اور مقبولیت کے قصے سنانے آئے ہو، یا پھر میری وجہ سے اپنی جاب کے جانے کا حساب لینے آئے ہو؟ میری جاب آپ کی وجہ سے نہیں گئی، وہ اس لیے گئی کیونکہ میں یہ چاہتا تھا۔ آپ تو خاموشی سے گزر رہی تھیں ان رپورٹرز کے سامنے۔ بولنے کا مشورہ میں نے دیا تھا۔ اب آپ پوچھیں گی میں نے ایسا کیوں کیا، تو بتا دوں کہ میری جاب بہت ٹف ہوتی ہے۔ میں یا تو جاب کر سکتا تھا یا پھر لیپ ٹاپ کو فضا میں بلند کیا تھا، یا پھر کام۔ تم نے مجھے استعمال کیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا بابا نے تم جیسے انسان کو اپنے قریب رہنے کیسے دیا؟ تم جیسے فراڈیا اور خود غرض آدمی کو وہ پہچان کیوں نہ سکے؟ وہ ابھی بھی کچھ اور کہتی جب عمر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ میری شان میں مزید القابات کا اضافہ کریں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ پرسکون سا کہتے اس کے قریب آ کر بیٹھنے لگا تھا، جب حالے نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور خود بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے عمر حیات، مجھے یہاں تمہاری موجودگی نہیں چاہیے، کراہیت آتی ہے مجھے تم سے۔ سو اگلی بار جب مجھ سے بات کرنی ہو تو اسٹڈی میں بلانا، کیونکہ وہ ہماری ورک پلیس ہے۔ یہ کمرہ، یہ میری پرسنل اسپیس ہے، آئندہ یہاں مت آنا۔ وہ بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسٹڈی میں بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ عمر کی گود میں رکھا تھا۔ حالے اس کے قریب رکھے سنگل صوفے پر بیٹھی تھی اور عمر اس کو کچھ بتا رہا تھا۔ اسکرین پہ وہی ریسٹورانٹ کی فوٹیج والا آدمی تھا۔ یہ آدمی، اس کا نام شیر علی ہے،
2 ماہ قبل منشیات کی اسمگلنگ کے کیس سے اس کو بیل مل گئی تھی کیونکہ اس کے دوست طاقتور ہیں، سسٹم میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ نامی گرامی غنڈہ ہے، اغوا، ریپ، قتل، انسانی اسمگلنگ، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو۔ حالے آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھے گئی۔ یہ آدمی جو ڈرائیور بن کر آیا تھا یہ شیر علی کا بھائی ہے۔ ندیم علی اپنے بھائی کے ہر کام میں برابر کا شریک، لیکن یہ اس طرح کام کرتا ہے جیسے انڈر کور پولیس افسر۔ یہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ تمہارا مطلب ہے اس بار یہ جان بوجھ کر سامنے آیا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حالے نے اس کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ درست، یہ جان بوجھ کر سامنے آیا ہے، یہ بس ایک ڈسٹریکشن ہے۔ اس کے اوپر بہت لوگ ہیں۔ اس نے شروع دن سے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہر قسم کے ٹارچر کے بعد بھی اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ یہ اب تک گونگا ہونے کی اداکاری کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ لاسٹ ٹائم شیر علی کو جیل سے نکلنے میں کس نے مدد کی۔ جس نے بھی کی ہوگی، ہمارا دشمن وہی ہے، کیونکہ اسی فیور کے بدلے شیر علی اور اس کا بھائی یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ جیل سے نکلنے کے بعد اتنی جلدی وہ کوئی دوسرا کرائم صرف پیسوں کے خاطر نہیں کر سکتے۔ کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد یا مجبوری ضرور ہوگی۔ عمر سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اوہ، مطلب بڑے ہی پروفیشنل لوگ ہائر کیے ہیں تم نے۔ کیا بات ہے تمہاری! تمہیں تو شروع سے ہی پتا ہوگا یہ کچھ بولے گا ہی نہیں، اور تم میرے ساتھ بیٹھ کر ان کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرو گے، اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی اور تم، عمر حیات، تم ہیرو بن جاؤ گے۔ گریٹ! اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کو شاباش دی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے اصل اغوا کار کے ساتھ مل کر اپنے نقلی اغوا کار کو کیوں ڈھونڈ رہی ہوں۔ میری عقل پہ کیسے پتھر پڑ گئے ہیں، میرا دماغ چل گیا ہے۔ وہ بلند آواز میں بول رہی تھی۔ عمر لب بھینچے اس کو دیکھے گیا، پھر یکدم وہ اٹھا تھا۔ صوفے کے ہتھے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر وہ حالے کی جانب جھکا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ حالے میراج سلطان، میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ یہ بات آپ اپنے چھوٹے سے فتنہ دماغ میں بٹھا لیجئے، اور آپ میرے ساتھ کام اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے باپ نے آپ کو میرے ساتھ رہنے کا کہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اپنا حق لینے کے لیے تعلقات یا پیسہ نہیں ہے۔ آپ بس ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی ہیں جسے بس فیشن اور کھانوں کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، جو کہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنا مجرم ڈھونڈنے کی بجائے سارا الزام ایک ایسے شخص پہ لگا رہی ہے جس کے خلاف اس کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو میں بتاؤں آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سست لڑکی ہیں جس سے کام نہیں ہوتا۔ آپ کا دماغ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ آپ ہر قصور، ہر غلطی کو میرے کھاتے میں ڈالتی ہیں کیونکہ میں آسان ہدف ہوں۔ آپ مشکل کام کرنے سے ڈرتی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹا تھا، بازو سینے پر باندھ لیے تھے اور کہنا جاری رکھا۔ سو اب اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو اغوا کیا، زبردستی آپ کو اپنے پاس رکھا، تو ٹھیک ہے، میں نے یہ کیا۔ اب بتائیں کیا کریں گی؟ کیا ثبوت ہے؟ کون گواہ ہے؟ کس عدالت میں جا کر میرے خلاف بات کریں گی؟ کون سے مارننگ شو میں جا کر اپنے دکھڑے سنائیں گی؟ کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں آپ صرف یہی کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ حالے کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ آپ کے غم نے آپ کے دماغ کو بند کر دیا ہے۔ حالے، اس کو کھولیں، اس سے کام لیں۔ منہ سے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ثبوت لا کر میرے منہ پر ماریں۔ آپ مضبوط ہیں، باہمت ہیں۔ آپ وہی ہیں جس نے ایک 6 فٹ 1 انچ کے مرد کو اکیلے اسپتال پہنچایا تھا۔ آپ وہی ہیں جس نے اپنے خاندان کی جدائی کو سروائیو کیا ہے۔ آپ وہی ہیں جس نے ذلت جھیلی ہے۔ جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے وہ سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ خود کو ضائع مت کریں۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ حالے بغیر کچھ بولے شاکی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا، لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور حالے کی گود میں رکھا تھا۔ اس میں شیر علی کے سارے کیسز کی ساری ڈیٹیلز ہیں، پڑھیں، اور کس کیس سے کس نے اس کو نکالا ہے اس کی ڈیٹیل۔ یہ اپنا فون ہاتھ میں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ میرے کانٹیکٹ لسٹ میں 10واں نمبر لیلا کا ہے اور 20واں ایک دوسرے انویسٹیگیٹر کا
جس کسی نے بھی شیر علی کو اس کے کیسز سے نکالا ہے۔ آپ ساری ڈیٹیلز اس سے مل جائیں گی۔ آج رات ہی میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ اگر آپ نے کام کر لیا تو ہم ٹیم رہیں گے، اور اگر نہیں کر سکیں یا نہیں کرنا چاہتی تو جیسا آپ چاہیں گی میں کروں گا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو سکتی ہے لیکن عمر حیات نہیں۔ وہ نرمی سے کہتا چلا گیا تھا۔ ہالے وہیں بیٹھی رہ گئی، ساکت، شل۔ حسن سلطان جب اپنے کمرے میں آیا تو اس کے بیڈ پہ پھولوں کا ایک بکے رکھا تھا اور ایک بڑا سا گفٹ کا ڈبہ بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ حسن متحیر سا چوکھٹ پہ کھڑا رہ گیا اور پھر اگلے لمحے وہ لپک کر اپنے بیڈ کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے بکے اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس میں ایک ننھا سا کارڈ لگا تھا، اس پر بھیجنے والے کا نام لکھا تھا، معراج سلطان۔ حسن جہاں تھا وہیں تھم گیا، اس کی سانس تک رک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کارڈ کو دیکھے گیا اور پھر بے دم سا ہو کر بیڈ پر گر پڑا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے کارڈ کو ایک بار پھر اٹھایا تھا اور اس پہ لکھا نام ایک دفعہ پھر پڑھا تھا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اور پھر وہ پڑھتا ہی گیا، پہلے زیر لب، پھر سرگوشی کی صورت میں، اور پھر بلند آواز میں زور زور سے پڑھتا گیا۔ وہ شاید خود کو یقین دلانا چاہتا تھا۔ کارڈ کے کونے میں اس شاپ کا نمبر لکھا تھا جہاں سے پھول لیے گئے تھے۔ اس نے جیبیں ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا تھا اور کارڈ کو دیکھتے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ کال کے پک ہوتے ہی کسی کی پروفیشنل سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی شاپ اور بات کرنے والے کا تعارف کروایا گیا۔ حسن کے مانو سماعتوں پہ پردے پڑ گئے تھے۔ میں حسن سلطان بات کر رہا ہوں، سلطان منزل سے۔ مجھے آج آپ لوگوں کی طرف سے ایک بکے ملا ہے جس پہ معراج سلطان لکھا ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ پھول بھیجنے کے لیے آپ سے کس نے کہا تھا؟ حسن نے رک رک کر شستہ انگلش میں سوال کیا تھا۔ آواز سفر کرتی فون کے اس پار گئی تھی۔ فون کان سے لگائے بیٹھی لڑکی کے کانوں میں سرگوشی سی کر کے کہیں معدوم ہو گئی تھی۔ جی سر، وہ پھول آپ کو ہماری ہی شاپ سے بھیجے گئے ہیں۔ اصل میں 1 مہینہ پہلے معراج سلطان صاحب خود آئے تھے اور آج کی ڈیٹ پر ایک ایڈریس پر پھول بھیجنے کا کہا تھا۔ انہوں نے پیمنٹ کر دی تھی۔ ہم شرمندہ ہیں سر، ہمیں ذرا دیر ہو گئی۔ حسن کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گرے تھے۔ سر، آپ سن رہے ہیں؟ ہیلو سر، ہم معذرت خواہ ہیں سر۔ فون کے اسپیکر سے آوازیں آ رہی تھیں لیکن حسن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پھولوں کو سینے سے لگائے کارڈ پہ لکھے معراج سلطان کے نام کو دیوانہ وار چومتا جاتا اور روتا جاتا، ساتھ ساتھ پکارتا جاتا تھا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا بابا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ آپ کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے۔ آپ نے مجھے اکیلا کر دیا ہے۔ یہ پھول آپ کی طرف سے ملنے والے آخری پھول ہوں گے بابا۔ کاش میں ان کو کبھی مرجھانے نہ دے سکتا، کاش آپ نہ مرتے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور آنکھیں سرخ۔ یکدم اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، نیچے گرا موبائل اٹھا لیا تھا۔ اب اس کی نظریں حالے سلطان کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کرتا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ سلطان منزل سے کئی کلومیٹر دور آ جاؤ تو اسٹڈی میں بیٹھی حالے سلطان کا موبائل تھر تھر آ رہا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد سے وہ اب تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ کال کی آواز پر اس نے تکان سے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھے حسن سلطان نے کال ملتے ہی پرجوش سا بولنا شروع کر دیا تھا۔ حالے تمہیں پتا ہے بابا نے انہوں نے میرے لیے حسن میں بات نہیں کر سکتی، فون رکھو، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حسن چل رہ گیا۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دم ہو کر اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ اس کے ہونٹ بے یقینی سے پھڑ پھڑائے تھے۔ تم نے یہ ایک دفعہ پھر کیا۔ کارڈ کو ہاتھ میں لیے اس نے خود کو بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں گرایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ بیڈ پر پڑا نیلے کور میں لپٹا گفٹ کا ڈبہ اپنی ناقدری پہ ناراض سا لگتا تھا۔ اس کے سر پر لگا اس کے بھیجنے والے کا نام تک نہیں پڑھا گیا تھا۔ ناٹ فیئر۔
डब्बे के ऊपर भला कौन सा नाम लिखा था? डब्बे पे चिपके कार्ड पर फारसी में एक सतर लिखी थी, जिसका मतलब था, तुम्हारी कामयाबी पे सबसे ज़्यादा खुश, उमर हयात। अब सुल्तान मंजिल से निकलकर दबे पांव उमर की स्टडी में जाते हैं, जहां हाले सुल्तान बेदम सी बैठी थी। हसन की कॉल काट कर उसने मोबाइल दूर फेंका था और अब कुछ सोच रही थी। उमर के लैपटॉप पे नज़र पड़ते ही खून खौल सा गया था। एकदम वो सोफे से उठी थी। ये समझता क्या है मुझे? क्या इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती? इसको अब मैं बताऊंगी, ये बिगड़ी हुई एलीट क्लास की लड़की क्या क्या कर सकती है। पैरों में स्लीपर अड़सते उसने इंटरकॉम उठाकर शानों को बुलाया था। तब तक वो नीचे नर्म कालीन पर बैठी अपना सेटअप बना चुकी थी। बैठते हुए उसके सीने तक आती छोटी टेबल पर रखा उसका लैपटॉप, जो कि बख्श आज ही लाया था। पास पड़ी छोटी सी डायरी, हाथ में पकड़ा मोबाइल और सामने खड़ी नींद से भरी आंखें लिए शानो। बाजी जी, इस वक्त क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ अब भी नींद में गुम थी। पहले तो तुम जाओ बख्श को उठा कर लाओ, उसके बाद जाओ मेरे लिए कॉफ़ी का एक पूरा थर्मस बना कर लाओ। ख्याल रहे चीनी ठीक ठीक डालना, और दूध भी। चलो अब जाओ। वो लैपटॉप पर नज़रें जमाए मसरूफ़ सी बोली थी, इस वक्त बाजी, और खुदा की कसम मैं बड़ी गंदी कॉफ़ी बनाती हूँ। उमर साहब कहते हैं मेरे हाथ की कॉफ़ी से बेहतर है बंदा सुकरात का बचा हुआ जहर का प्याला पी ले। वो अपनी तारीफ में रद्बुर रिसान थी। हाले ने लैपटॉप से नज़र उठाई थी और उसकी तरफ देखा था। आपको क्या लगता है इस वक्त मैं अच्छी कॉफ़ी पीकर चिल करने के मूड में हूँ? मैं आपके हाथ की बदमज़ा कॉफ़ी इसलिए पीना चाहती हूँ ताकि मेरे दिमाग की तारें हिल जाएं और मैं सारी रात सो ना सकूं। अब आप जाएंगी या गाड़ी बुलवा दूं? वो नर्म मगर ठंडे लहजे में कह रही थी। शानो सर झटक कर बड़बड़ाते हुए निकल गई थी। आधा पागल शौहर था, बीवी पूरी पागल। हाँ नहीं तो भला मेरी कॉफ़ी ही मिली है इन दोनों को मजाक उड़ाने को। हूँ। हाले ने डायरी से एक नंबर निकाला था और अब उस पर कॉल जा रही थी। दूसरी जानिब कॉल पिक कर ली गई थी। सलाम दुआ के बाद वो सीधा मुद्दे पर आई थी। हाँ फराज, मुझे एक काम था तुमसे। हाँ खैर ही है, कुछ गाड़ियों की डिटेल्स चाहिए थी और एक नंबर भेज रही हूँ, काम कर दोगे? वो मसरूफ़ सी पूछ रही थी। जवाब में कुछ कहा गया था। हाँ ओके, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ। डिटेल्स? नहीं नहीं, बस यही बहुत है, थैंक यू। उसने कॉल काट दी थी और फुटेज में नज़र आने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट्स की तस्वीर फराज को सेंड कर दी थी। फराज उसका क्लास फेलो था। उसके बाप और भाई की गाड़ियों की एजेंसी थी। खुद वो आईटी का कीड़ा था। ये मालूमात उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उसने एक और कॉल मिलाई थी। लैला की नींद में डूबी आवाज़ गूंजी थी। किसको मौत पड़ गई है? वो सख्त बेजार हुई थी। आपको 1 घंटे के 6,000 चाहिए? हाले ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। लैला उठकर बैठ गई थी। अल्फा की ज़ौजा बात कर रही हो? वो संभल कर पूछ रही थी। मैं हाले सुल्तान बात कर रही हूँ। उमर को बीच से निकाल कर मेरे लिए काम करेंगी? उसका लहजा बेलचक था। 6,500 लूँगी 1 घंटे के। इसके अलावा मेरे खाने के लिए कुछ भेजना होगा। कुछ भी, जो मर्जी ऑर्डर कर दो, मेरे एड्रेस पर आधे घंटे तक। मैं तब तक काम शुरू करती हूँ। वो अपने सांवले चेहरे पर हाथ फेरती उठी थी। छोटे कटे बालों को एक हाथ से पीछे किया था और अपने कमरे के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उस कमरे में बेड पर एक लड़की बैठी थी, हाथ में मोबाइल, बोल में रखे चिप्स, और एक एक चिप्स खाती कदरे मोटी सी लड़की। लैला ने हाथ के इशारे से उसको बाहर बुलाया था। वो लड़की ज़रा हैरत ज़दा सी बाहर आई थी। ओके, मिल जाएगा। शेर अली और उसके भाई नदीम अली की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। कब कब किस केस में फंसे, कितना अरसा जेल हुई, कब निकले, किसने निकाला, सब कुछ। आज सुबह होने से पहले ही मुझे सब चाहिए। लैला अब अपना सिस्टम ऑन कर रही थी। वो कंप्यूटर के सामने बैठी थी। मोटी लड़की ने उसके साथ वाली सीट संभाल ली थी। उसके हाथ में लैपटॉप था। बात सुनो ज़ौजा,
یہ کام کسی ایک آدمی کا نہیں، میں تمہیں شیر علی کے سارے کیسز کی تفصیل بھیجوں گی، وہ ان سب سے کیسے نکلا، کب نکلا، یہ بھی بھیج دوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اور لوگ بھی چاہیے ہوں گے۔ میں انویسٹیگیٹر ہوں، علادین کا چراغ نہیں۔ تمہیں یا تو انتظار کرنا ہوگا یا پھر میرے دوسرے لوگوں کو پے کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اوکے، میں پے کر دوں گی، آپ بس اس امر کو یقینی بنائیں کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ لیلا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ایک اور بات، میں پیسوں کے لیے صبح تک انتظار کر لوں گی، لیکن باقی لوگ بغیر پیسوں کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے بھی نہیں۔ میں تمہیں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھیجتی ہوں، ان کو پیسے ٹرانسفر کروا دو، جتنی جلدی کرو گی کام اتنا ہی جلدی ہوگا۔ اب کے حالے کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ نارمل رہی۔ اس نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ کیا کرے، کہاں جائے؟ حالے نے کال کاٹ دی تھی، سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی اس کو پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ اگر کبھی معراج سلطان اس کی پاکٹ منی بند کر دیتے تھے تو اس کے پاس ہارون شاہد موجود ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیسوں سے کھانا کھاتے تھے، گھومتے تھے، شاپنگ کرتے تھے۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن ہارون شاہد اس کے پاس نہیں ہوگا۔ سارا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے پاس اب ہارون شاہد نہیں تھا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت تھی، ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب تھا۔ حالے نے سر جھٹک کر سارے خیالوں کو جھٹکا تھا۔ جب تمام منفی خیال جھٹک دیے تو دماغ کو ذرا تقویت ملی، اور جب دماغ پرسکون ہوا تو اس نے حالے کے کان میں چپکے سے آ کر ایک حل پہنچایا۔ حالے کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پر کال کی تھی۔ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی مدحت کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تھا، غیر شناسا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹھا ہی لی تھی۔ میں حالے بات کر رہی ہوں مدحت، اسپیکر سے حالے کی آواز آئی تھی۔ تم کیسی ہو تم حالے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ میں 2 بار تمہارے گھر گئی ہوں، تم نہیں تھیں، اور تمہارا نمبر بھی نہیں دیا کسی نے۔ میں تمہارے لیے پریشان تھی۔ مدحت جلدی جلدی بولی، مبادا کہیں کال کٹ ہی نہ جائے۔ حالے نے ایک گہری سانس لی تھی۔ یہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ، میرا وہ ڈائمنڈ سیٹ چاہیے تمہیں، میری برتھ ڈے والا۔ مدحت تھم سی گئی تھی۔ وہ سیٹ کیسے دے سکتی ہو تم؟ قیمتی ہے بہت زیادہ، اور تمہارا فیوریٹ بھی۔ تم شور ہو؟ میں شور ہوں۔ تمہیں بس 1-2 اکاؤنٹس میں کچھ رقم بھیجنی ہوگی آج رات ہی، کسی بھی طرح۔ تم کر لو گی نا؟ ہاں میں کر لوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دوست ہو میری، جتنی چاہو میں اتنی رقم تمہیں دے سکتی ہوں یار۔ فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ سیٹ نہیں لے سکتی، دوستی میں سودے بازی نہیں کر سکتی۔ تم 1 بار نہیں 1000 بار میرے کام آئی ہو، کیا اب میں تمہارے کام آنے کا معاوضہ لوں گی؟ وہ سخت غیر آرام دہ تھی۔ اگر تم سیٹ کے بدلے رقم دے سکتی ہو تو میں لوں گی، ورنہ حالے 1 پیسہ بھی نہیں لے گی مدحت۔ یہ پیسہ اگر تمہارا ہوتا تو میں لے لیتی، لیکن یہ تمہارے شوہر کی کمائی ہے۔ میں نہیں چاہتی کل کو تمہیں کوئی طعنہ دے۔ وہ ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف سے مدحت نے ہار مان لی تھی۔ کتنی رقم بھیجنی ہے؟ وہ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ میں ڈیٹیل سینڈ کرتی ہوں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ دوسری طرف لیلا کی طرف سے ای میل موصول ہوئی تھی، شیر علی کے ایک کیس کی ساری ڈیٹیلز۔ حالے سارے خیالات کو جھٹک کر ای میل پر غور کرنے لگی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، کسی کے گناہ سمیٹے تو کسی کے عیوب چھپائے۔